أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وباللہ استحدی واستعین والصلاة والسلام على امام المتقین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین له بإحسان الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا رشدا. برادران ملت، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے مہمان شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ ہیں. تو موضوع ہے یعنی شیخ توصیف صاحب ان لوگوں کی توصیف یا ان لوگوں کی صفات بیان کریں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار یہ لوگ ہم میں سے نہیں. یعنی صفات لوگوں کے یا نام طبقے نہیں بیان کیے بلکہ صفات بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے یہ اعمال ہیں وہ ہم میں سے نہیں. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ان اعمال سے ہم اور آپ بچیں کہ کہیں قدم پھسل نہ جائے. تو شیخ کو اللہ تعالیٰ افادی کی جزائے خیر دے اور آپ کو مستفید ہو کر دوسرے لوگوں تک بھی یہ کلمہ حق پہنچانے کی توفیق دے. ھذا باللہ توفیق. شیخ تشریف لائیے اور جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن بھائیوں کے جوال آن ہیں وہ اپنے جوال آف کر لیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خوش نصیب ہے وہ انسان جو امت محمدیہ کا فرد ہے، کیونکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح میرے حبیب کی یہ امت بھی تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے سب سے پہلے، نبیوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے۔ امتوں میں سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے آخری امت ہو، لیکن فضیلت کے اندر ساری امتوں سے سب سے افضل امت ہو۔ اب کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جس کے بارے میں امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت اور بیزاری کا اظہار فرماتے ہوئے کہہ دے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تو نے فلاں کام کیا تو میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، اور اگر وہ بیٹا وہ کام کر جائے اس سے بڑھ کر بد نصیب اور کون ہوگا کہ باپ اپنا رشتہ اپنی اولاد سے توڑ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی حرکتیں، ان کے اعمال بیان کر کے ان سے نفرت بیزاری کا اظہار کیسے فرماتے ہیں کہ اپنا رشتہ اس سے توڑ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلیس منا، یہ کام کرنے والے مجھ کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، ای لیس منا ای من اہل سنتنا و طریقتنا، آپ کا یہ فرما دینا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری سنت پر اور ہمارے منہج پر اور ہمارے طریقے پر یہ آدمی نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں فلیس منا ای لیس علی دیننا الکامل، جس کے بارے میں آقا نے یہ کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے کامل دین پر نہیں، ہماری مکمل ہدایت والی دعوت اور تحریک پر نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، امت اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن وہ کامل طریقہ، وہ سنت، وہ راستہ، وہ منہج، وہ طریقہ جس پہ چلنے کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا اور رسول نے اپنی امت کو حکم دیا، جو یہ اعمال کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ہماری سنت پر نہیں، ہمارے کامل منہج پر نہیں۔ آئیے دیکھیے وہ بد نصیب کون ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے۔ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو پڑھتے ہوئے آواز کو سنوار کر نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو اچھی کر کے، بہترین کر کے، پیاری کر کے، سنوار کے، اچھی آواز سے، فطری آواز سے قرآن نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن مالک کا کلام ہے، اور جس کو یہ قرآن اس کے دل میں جائے، اس کی زبان پر اچھی آواز کے ساتھ جاری ہو جائے، اس کا پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی سے کہتے ہیں ابی مجھے قرآن سناؤ۔ ابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، سودا نقصان کا نہیں ہے، سودا فائدے کا ہے۔ تم ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا اللہ تم پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے آقا قرآن آپ پہ اترا ہے اور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ہاں مجھے قرآن سناؤ۔ آقا قرآن تو آپ پر آیا ہے، میں سناؤں؟ نبی پھر فرماتے ہیں ابی مجھے قرآن سناؤ، اور کیوں سناؤ؟ اللہ نے حکم دیا ہے ابی سے قرآن سناؤ۔ ابی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آقا کیا مالک نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں ابی مالک نے تیرا نام لیا ہے۔ عبداللہ
ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا اس قرآن کو بڑے پیار سے پڑھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی پسند کرتا ہے کہ قرآن کو ویسے سنے جیسے یہ اترا ہے تو ابن مسعود کی تلاوت کو سنا کرے۔ یہ قرآن کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو بے دھیانی میں پڑھیں، سستی میں پڑھیں، بے رغبتی میں پڑھیں، اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کریں۔ ڈرائیونگ سیکھ لی پیٹ پالنے کے لیے، انگلش بولنا سیکھ لی پیٹ پالنے کے لیے، کمپیوٹر کے ماسٹر بن گئے پیٹ پالنے کے لیے، انجینئرنگ کر لی پیٹ پالنے کے لیے، لیکن اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے وارث بننے کے لیے اس قرآن کو نہ سیکھا، اس قرآن کو نہ پڑھا، اس کے اصول اور قواعد کو نہ سیکھا۔ کتنے ہی وہ بدنصیب ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کا حق ادا نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے ملکوں میں تراویح پڑھنے والوں کو، شبینے پڑھنے والے بھی سنے ہوں گے، سپیکر لگا کے 3 راتوں میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، جتنا مرضی زور لگا کہ ان کے پاس بیٹھ جو، جس آیت پہ انہوں نے بریک لگانی ہوتی ہے اس کے آخری لفظ کے علاوہ کوئی چیز پلے نہیں پڑتی۔ تعلمون یعلمون اللہ اکبر، اس کے درمیان میں کیا کہا ہے اس نے کوئی پتہ نہیں۔ اس قرآن کا حق ہے، اس قرآن کی عظمت ہے، اس کو ویسے پڑھیے جیسے مالک نے اتارا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، ایک ایک آیت پہ رک کے پڑھیے، آیات پہ غور کیجئے، آیات پہ سوچئے، اور جب اس طرح قرآن کو پڑھو گے، اس طرح قرآن کو یاد کرو گے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مالک کہے گا پڑھ پڑھ میرے بندے، قرآن کو پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیری زبان سے آخری آیت نکلے گی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اور افسوس، انگلش پڑھانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر رکھے ہیں یا نہیں؟ اس کو 500 ریال دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کو 700 ریال دینے کے لیے بھی تیار ہیں، بیالوجی کے لیے بھی ٹیچر ہے، کیمسٹری کے لیے بھی ٹیچر ہے، لیکن قرآن جیسے نانی اماں نے پڑھا دیا، جیسے دادی اماں نے پڑھا دیا، نہ اس کے حروف، نہ اس کے مخارج، نہ اس کی الفاظ، نہ تجوید کے قواعد، کچھ نہیں علم۔ اس کو ہم نے بس وقت گزاری کے لیے پارٹ ٹائم چیز سمجھی بھی، اور اصل سارا زور وہ دنیا کی تعلیم پہ ہے، وہ اس تعلیم پہ ہے جس کو حاصل کرنے سے دنیا کے اندر مقام تو پالو گے، اور اس تعلیم کو بالکل بھول چکے جس کے حاصل کرنے کے جواب میں عرش والا اپنے نبی کو کہتا ہے، نبی اپنے اللہ کے حکم سے اعلان کرتے ہیں خیرکم خیرکم۔ دنیا کے اندر بادشاہ بھی ہیں، دنیا کے اندر وزراء بھی ہیں، عمراء بھی ہیں، امیر لوگ بھی ہیں، دنیا میں بے بہا قومیں ہیں، لیکن محمد کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر، ہر آدمی سے بہتر، پوری کائنات کا نچوڑ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں، اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں، یہ فکر ہے بچہ ڈاکٹر بن جائے، یہ فکر ہے بچہ انجینئر بن جائے، یہ فکر نہیں ہے بچہ مسلمان بن جائے، قرآن کا قاری بن جائے، قرآن پڑھنے والا جاننے والا بن جائے۔ اور آپ کا بیٹا دنیا کی جتنی بڑی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مر جائے، قیامت کے دن آپ کو اس کا کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اگر وہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا عالم ہو، عامل ہو، اس کو تو رہنے دیجئے ایک طرف، مالک اس کے ماں باپ کے سر پہ وہ تاج رکھے گا کہ دنیا اس کو دیکھ کے رش کیا کرے گی، وہ چمکتا ہوا تاج۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ یہ شہداء ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو رب کے کلام کا حافظ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کو آواز سنوار کر اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت علقمہ کو مالک عز و جل نے بڑی ہی پیاری آواز دی، بڑی خوبصورت آواز دی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا حضرت علقمہ کو بلا کر کہا کرتے تھے علقمہ قرآن سناؤ، علقمہ قرآن سناؤ۔ اور جب علقمہ قرآن پڑھتے پڑھتے خاموش ہو جاتے، ابن مسعود کہا کرتے تھے فداک ابی و امی، اور پڑھ، تجھ پہ میرے باپ قربان، میری ماں قربان، اور پڑھ۔
میں تیری زبان سے قرآن اور سننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الصوت زینت القرآن، پیاری آواز، اچھی آواز یہ قرآن کی زینت ہے، یہ قرآن کا حسن ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، دوسرا وہ بدنصیب جس سے اللہ کے پیارے حبیب اظہار براءت کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پتہ ہے یہ آپ نے فرمان کیوں جاری کیا تھا اور کب جاری کیا تھا؟ 3 صحابی رسول اللہ کے گھر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا گھر پہ نہ تھے، آپ کی گھر والیوں سے، مومنوں کی ماؤں سے پوچھا تھا ہمارے نبی کی گھر کی عبادات کا کیا منظر ہے؟ مومنوں کی ماں نے کہا تھا تمہارا آقا رات کو جاگتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، بیویوں کے حق بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، افطار بھی کرتا ہے۔ وہ صحابی سوچنے لگے ہائے ہائے، پیروں کی سوچ کو دین بنانے والوں، مولویوں کی سوچ کو دین سمجھنے والوں، اماموں کی سوچ کو حرف آخر جاننے والوں، یہ سوچ پیر و ملا کی نہیں ہے، یہ سوچ محمد کے شاگرد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کی نہیں ہے، 3 کی ہے۔ لیکن کائنات میں کسی کی سوچ دین نہیں ہوا کرتی جب تک محمد کی مہر نہ لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تینوں نے سوچا یہ تو آقا ہے، رسول ہے، نبی ہے، اگلے پچھلے معاف ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے، ہم جب تک ان سے بڑھ کر ان سے زیادہ عمل نہیں کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ ایک نے عہد کیا آج کے بعد رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، ساری رات جاگ کر تہجد پڑھتے ہوئے گزار دوں گا۔ ہمارے ہاں بھی اولیاء کا نام انہی میں لیا جاتا ہے جو کہتے ہیں جی آپ کیا ہو۔ ہمارے جو پیر صاحب تھے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ مولوی زکریا صاحب نے لکھا ہے فضائل صدقات میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ حنیفہ کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ صحابی رسول نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، تلاوت کیا کروں گا، قرآن پڑھا کروں گا، عبادت کیا کروں گا۔ دوسرے نے کہا اچھا میں عورتوں سے شادی کروں گا نہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ جھنجھٹ، بس 24 گھنٹے فارغ ہو کر اللہ اللہ کروں گا۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں ہمارے جو اولیاء اللہ تھے وہ دریا راوی کے کنارے پہ نکل کے ساری زندگی دریاؤں میں گزار دی، صحراؤں میں گزار دی، جنگلوں میں گزار دی، بڑے اللہ والے تھے، بڑے پہنچے ہوئے تھے، بڑے پیر تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، دنیا سے تعلق ہی نہیں تھا، ساری دنیا کو چھوڑ کر ساری زندگی ایک جھوپڑی بنا کے جنگل میں عبادت کرتے 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 گزار دی۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات کو نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا میں روزے ہی رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، مومنوں کی مائیں بتاتی ہیں آپ کے 3 شاگرد آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹتے ہیں، اپنے ان ساتھیوں کو پکڑتے ہیں، پوچھتے ہیں تم نے یہ کہا؟ کہا جی آقا ہم نے یہ کہا۔ نیت ان کی اچھی تھی، نیت تو بری نہیں تھی نا۔ آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ سنو میں روزے بھی رکھتا ہوں، اصوم و افطر، افطار بھی کرتا ہوں، اصلی وارقد، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، واتزوج النساء، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ تم کہتے ہو ساری رات نہیں سوؤں گا، یہ سنت محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوتا ہوں جاگتا ہوں۔ عائشہ فرماتی جب دیکھتی میں ہاتھ ہلاتی آقا کو بستر پہ سویا ہوا دیکھتی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی آقا کو مصلی پہ کھڑا ہوا دیکھتی۔ میں روزے بھی رکھتا، میں افطار بھی کرتا ہوں، میری بیوی بھی ہے،
فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم بھی میری سنت کو، میرے طریقے کو، میرے راستے کو چھوڑ کر اس سے آگے قدم اٹھاؤ گے، محمد اعلان فرماتے ہیں، تم مجھ سے نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سوچ لیجئے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیجئے، رسول علیہ السلام کی کتنی سنتیں ہیں جن سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں۔ صرف منہ نہیں موڑتے، نفرت بھی کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ گناہ کا احساس رہے اور ہم منہ موڑیں، اور ایک ہے کہ ہم رسول کی سنت سے دشمنی کریں، نفرت کریں، عداوت کریں، بغض کریں۔ پردے میں چھپی ہوئی عورت دیکھ کر ہمیں اچھا لگتا ہے یا غصہ آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ دیہاتی دور کی عورت ہے، میری بیوی بن ٹھن کے، میری خوشی اس میں ہے، میری بیوی میرے ساتھ نکلے، پروگرام اٹینڈ کرے، دعوتوں میں جائے، فنکشن اٹینڈ کرے، میرا دوست آتا ہے پروگرام کے اندر اپنی بیوی کو ساتھ لاتا ہے، میری وہ برقعے میں پڑی رہتی ہے۔ برقعے سے نفرت، داڑھی یہ رسول کی سنت ہے۔ کتنے ہیں وہ جن کو رسول کی اس سنت سے نفرت ہے؟ کتنے ہیں جو داڑھی والوں کو دیکھ کر ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت کا محافظ نظر آ رہا ہے، اور کتنے ہیں جو داڑھی دیکھ کر دانت پیستے ہیں، مولوی، اسے کیا پتا، مولوی، ملا، ملوٹا، صوفی، ملوانا۔ آپ کی سنت سے نفرت کرنے والوں کے لیے رسول کا ایک ہی فرمان، فلیس منی، اگر تم منہ موڑو محمد کی سنت سے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اپنی برات کر رہے ہیں، نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور مالک عز و جل نبی کی سنتوں سے منہ موڑنے والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت پہ غور کیجئے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ ڈر جانا چاہیے ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے راستے کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے یا وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ صحابہ کی سنتوں سے محبت کا عالم کیا تھا؟ معاویہ آتے ہیں، آقا کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور جب بیعت کرتے ہیں آقا کی قمیض پہ نظر پڑتی ہے، آقا علیہ السلام کا ایک بٹن کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ معاویہ کے شاگرد کہتے ہیں گرمی ہو یا سردی، میں نے معاویہ کا وہ بٹن بند ہوتا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ سنتوں پہ کٹنے مرنے والے کون تھے؟ آقا مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا، مشورہ ہے، نبی کا حکم نہیں تھا، مشورہ تھا، کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ اپنی بیویوں کو اتوار بازار بھیجنے والوں، اپنی بیویوں کو پانڈا مارکیٹ کے گیٹ پہ اتار کر خود آفس میں چلے جانے والوں، جہاں عورتوں کا مردوں سے اختلاط، جہاں بے پردگی کے مناظر، یہ مسجد رسول ہے، اور آقا فرما رہے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا عورتوں کا یہ گیٹ الگ ہو جاتا، ان کا راستہ الگ ہو جاتا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پھر مرتے دم تک میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوا۔ کتنی وہ سنتیں ہیں جو دن اور رات میں آپ کی اور میرے سامنے آتی ہے، اور ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الذلة والصغار على من خالف امری، اللہ کی طرف سے ذلت، پستی اس آدمی پر ڈال دی جاتی ہے جو محمد کی سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ شادی کے موقع پہ نبی کی سنتوں کو ذبح کرنے والوں، غمی کے موقع پہ نبی کے طریقے کو چھوڑ دینے والوں۔ اور مسلمان کا پتہ لگتا ہی کب ہے؟ خوشی یا غمی، خوشی یا غمی، باقی ٹائم تو گزر ہی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی آج تے گل رہن دیو، آج تے سادے پتر دا بیاہ ہے، آج تو ہمیں اپنی مرضی کرنے دو، آج تو ہمیں زنخے نچانے دو، آج تو ڈھول پیٹنے دو، آج تو اپنی حدیثوں کو بند کر کے مولوی صاحب رکھ لو، آج جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ، اگلے جمعے کو سنا دینا ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا ہے، اس کی شادی ہے، آج تو ہمیں اپنی خوشیاں پوری کرنے دو، اپنی ریچیں اتارنے دو، مزے کرنے دو، جو جی میں آئے گا کروں گا، اپنے بچے کو صحرا پہناؤں گا، ڈھول پیٹوں گا، گانے بجائیں گے، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع ہوگا، مہندی کی رسم، اگٹن کی رسم، اور جب یہ دلہا صاحب اندر آئیں
فرمائیں گے سالی ان کو دودھ پلائے گی، ان کی جوتی چھپائے گی، کوئی ان کی گود بھرائی کی رسم کرے گا، کوئی دروازہ پکڑنے کی رسم کرے گا۔ آج سارا کچھ کر دے تو آج ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی ہے، اب بھی سنتوں کی باتیں لے کر آگے ہو۔ اور انسان کا پتہ ہی یا خوشی میں لگتا ہے یا غم میں لگتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی اپنے عزیز کی وفات پہ۔ آقا نے فرمایا بی بی صبر کر، اللہ سے اجر پا۔ اس نے نہ دیکھا کہنے والا کون ہے، کہنے لگی تیرا مردہ تے پھر پتہ لگتا، مولوی جی نہ ہوئے تھے، میں انہوں کہن دے صبر کر، تیرا کوئی مرے ہے، مرا تو میرا ہے، میرا غم میں ہی جانتی ہوں، تو کیا جانتا ہے؟ کہنے والوں نے کہا تجھے پتا ہے جواب کس کو دیا ہے؟ ارے یہ گزرنے والا فاطمہ کا بابا گزرا ہے۔ آتی ہے کہتی ہے آقا اب میں نے صبر کر لیا ہے۔ نبی نے فرمایا اب تو صبر تجھے آ گیا ہے۔ صبر تو ہوتا ہے جب مصیبت چوٹ لگتی ہے تبھی صبر ہوتا ہے۔ کتنی سنتیں ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر، جو رخصتی کے موقع پہ نبی کے طریقوں کو ہم چھوڑ کر ہندوؤں کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اور یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 ان افراد کا ذکر کرتے ہوئے جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، محمد کریم کی بھی لعنت ہے، ان میں چھٹا وہ ہے جو محمد کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم نبی کی سنتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ جی مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے، ہمیں پتا تو لگ گیا، ساری حدیثیں ہم نے سن لی، اللہ کے نبی کا حکم ہے وَعْفُ اللِّحَىٰ داڑھیوں کو معاف کرو، وَفِّرُوا اللُّحَىٰ داڑھیوں کو زیادہ کرو، وَفِّرُوا أَيْ كَثِّرُوا اس کو بڑھاؤ، ساری حدیثیں سن لی، پر بڈھی نہیں راضی ہوندی، بیگم نہیں راضی ہوتی۔ ہم نے نبی کی سنت کو قربان کرتے ہوئے کس کو جتایا اور کس کو ہرایا؟ عجیب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن بابا جی نہیں مانتے۔ امی کہتی 2 مہینے بعد رکھ لیں، تیرا بیاہ ہو جائے گا نا پھر رکھ لیں۔ کیوں؟ داڑھی والے کی شادی نہیں ہوا کرتی، یہ سارے رنڈوی مرتے ہیں۔ یہ شیطان نے وہ بہکاوے، وہ فساد ہمارے دلوں میں ڈال دیے کہ ہم نبی کی سنت کو کبھی بیوی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ماں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی باپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی برادری کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی قوم قبیلے مولوی ملا کے لیے، فرقے اور جماعت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیثیں ساری ٹھیک ہے، ہاتھ سینے پہ باندھنے چاہیے، رفع دین کرنی چاہیے، آمین کہنی چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے، بات ساری ٹھیک ہے، لیکن جس مولوی کے پیچھے میں چلتا ہوں، جس امام کے پیچھے جمعہ میں پڑھتا ہوں، جس شیخ کی تقلید میں کرتا ہوں، جس حضرت کو پیر میں نے پکڑا ہے، وہ کہتا ہے ساڈے مذہب وچ جائز نہیں۔ اگر تو اس کے مذہب پر ہے تو چلتا رہے، اگر تو محمد کے مذہب پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتیں سننے کے بعد مسلمان کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیل میں جاتے ہیں، شاگرد آتا ہے جیل میں پوچھتا ہے امام سنت کی بڑی بات کیا کرتے تھے، اب جب آپ آخری تشہد میں بیٹھتے ہو تورک کیسے کرتے ہو؟ آپ کے تو پاؤں میں کڑے پڑے ہوئے، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ کہا اگر تو میری بات کو لیک آؤٹ نہ کرے تو بتا دوں، جب میں نماز شروع کرتا ہوں میرے پاؤں کے اس کڑے کا منہ کھلا ہے، میں کڑا باہر نکال کر محمد کی سنت پہ عمل کر لیتا ہوں، اور سلام پھیرنے کے بعد اس زنجیر کو پھر اپنے پاؤں میں ڈال لیتا ہوں۔ ابن عمر نماز پڑھتے ہیں، آخری تشہد میں تورک نہیں کرتے، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں میرے اس طریقے کو سنت نہ پکڑ لینا، میرے پاؤں میں تکلیف تھی، میں اس طرح بیٹھ نہیں سکا جس طرح محمد بیٹھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لیے اپنی زندگی کے اندر اگر سچی محبت ہے، معاف کر دیجئے مجھے کہنے دیجئے، ڈنمارک کے خبیثوں کے خلاف جلوس نکالنے والوں، غیظ و غضب کا اظہار کرنے والوں، نبی کریم کی محبت کا دم بھرنے والوں، تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اگر نبی کی سنتوں کو بیوی کی وجہ سے میں بھی پاؤں سے ٹھوکر مارتا رہوں تو میرا نام گستاخان رسول میں نہیں لکھا جائے گا۔ آپ کے 2 دوست ہوں، ایک دوست آپ سے کہے میری بات مان، دوسرا دوست آپ کا اس کے مخالف بات کہے میری مان، ایک کی مانو گے؟ ایک دوست تو ناراض ہو جائے گا نا۔ مانو گے کس کی؟ جس سے محبت زیادہ ہوگی اسی کی مانو گے نا۔
کہ یار یہ ناراض ہو بھی گیا تو خیر صلی اللہ، یہ تو میرے بچپن کا دوست ہے، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے سامنے محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مقابل بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، قوم ہے، برادری ہے، قبیلہ ہے، مال و دولت ہے، آل و اولاد ہے۔ اب سوچ لیجئے آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ جس سے زیادہ محبت ہوگی اس کو راضی کر لو گے، جس سے کم محبت ہوگی اس کو ناراض کر دو گے۔ بیوی کہے داڑھی شیو کر کے آ، ملا کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اور اگر آپ نے شیو کر دی، بیوی نے کہا شیو کر دے، محمد نے کہا معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے محبت کی آپ نے؟ ڈنمارک کے گستاخ تو الگ رہ گئے، اللہ کی ان پہ لعنت برسے، ان کی قبریں، ان کے پیٹ، ان کے گھر اللہ جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمارے محمد کی توہین کی، علیہ من اللہ ما یستحقون۔ لیکن بیویوں کی پیچھے لگ کر، محمدی چہرے کو بدل کر مجوسیوں جیسا بنانے والوں، سوچنا کہیں میں بھی اسی لائن میں تو نہیں کھڑا ہوں۔ ماں کی وجہ سے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والوں، نبی نے فرما دیا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ تیسرا بد نصیب جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہ بالیہود ولا النصارى۔ اے کاش ہم نبی کی حدیثوں کو سننے کے بعد دل کے دریچوں میں اس کو جگہ بھی دیں، زندگی میں اس پہ عمل بھی کریں۔ رب محمد کی قسم اگر یہ منہج ہمارا بن جائے، ادھر ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہوگی، ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہمارے غیروں کی مشابہت نہ کرو، اور نبی کے غیر کون ہیں؟ کفار۔ ہمارے غیروں کی، ہمارے دشمنوں کی، ہمارے مخالفوں کی مشابہت نہ کرو، اور پھر نام لے کر کہا لا تشبہوا بالیہود ولا النصارى، نہ یہودیوں کی مشابہت کرو نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو۔ یہودی سلام انگلیوں کے اشاروں سے کرتے ہیں، عیسائی ہتھیلی سے کرتے ہیں، تم نہ اس طرح کرنا نہ اس طرح کرنا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو، اور ہماری زندگی کی 24 گھنٹے کی مصروفیات سوائے مسجد کے معاملات کے علاوہ فرق کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ مسجد میں آئے گا تو نماز پڑھے گا، پتہ لگ جائے گا یہ مسلمان ہے۔ مسجد سے باہر جاتا ہے، یہ کاروبار کیسے کر رہا ہے؟ او جی مولوی صاحب مکان نہیں تھا، ہم بڑے مجبور ہوئے، مکان تو تھا نہیں۔ اب اچھی سوسائٹی میں مکان بنانا مجبوری ہوتا ہے نا، ہم نے بینک سے لون لے کے مکان بنا لیا۔ کاروبار نہیں تھا، بینک سے لون لے کے دکان کھول لی۔ زمین تھی ہمارے پاس، ٹریکٹر نہیں تھا ہل چلانے کے لیے، بینک سے سود پر لون لے کے ہم نے ٹریکٹر لے لیا، بینک سے لون لے کے ہم نے گاڑی لے لی، بینک سے لون لے کے ہم نے یہ کر لیا۔ یہ سارا سودی سسٹم یہودیوں کا ہے یا محمد رسول اللہ کا؟ فیصلہ خود کر لیجئے۔ کیا کام کرتے ہیں جی؟ میں بینک میں آفیسر ہوں، میں بینک میں کلرک ہوں، میں بینک میں گن مین ہوں، میں بینک میں چپڑاسی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو۔ کاروبار میں دیکھتے ہیں تو یہودیوں والا کاروبار ہے، سیاست میں دیکھتے ہیں تو یہودیوں کی جمہوریت ہے، شکل و صورت دیکھتے ہیں تو یہودیوں والا چہرہ ہے، لباس دیکھتے ہیں تو یہودیوں کے لباس ہے، کھانے کے طریقے یہودیوں والے، پینے کے طریقے یہودیوں والے، معاملات کے طریقے عیسائیوں والے۔ وہ کرسمس ڈے پہ کارڈ بھیجتے ہیں، ہم عید میلاد کے کارڈ جاری کرتے ہیں۔ وہ کرسمس ڈے کا کیک کاٹتے ہیں، ہم میلاد النبی کے کیک کاٹتے ہیں۔ وہ اس دن جلوس نکالتے ہیں، ہم اس دن نکالتے ہیں۔ جو ان کی عیدیں ہیں وہ ہماری، جو ان کے تہوار ہیں وہ ہمارے۔ وہ بھی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں۔ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، ہم مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ یہودیوں کی مشابہت کرو نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو۔ ڈش انٹینے یہودیوں کے گھر بھی چل رہے ہیں، مسلمان کے گھر بھی چل رہے ہیں۔ یہودیوں کی بچیاں کو ایجوکیشن کالجز میں جا کے تعلیم حاصل کرتی ہیں، مسلمان کی بچیاں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں۔ جہاں بے حیائی کا بازار ہے، لڑکے لڑکی اکٹھے بیٹھتے ہیں، 8-10 گھنٹے وہاں پہ گزارتے ہیں۔ بے غیرتی کا پورا سسٹم چلتا ہے،
اور ہم بڑے خوش ہیں میری بیٹی جی فلاں کالج میں تعلیم حاصل کر رہی، جہاں سے نکلنے کے بعد وہ بے غیرت ہی بنے گی۔ بڑا خوش ہے باپ، اجی ہمارا گھرانہ اتنا ترقی یافتہ ہو گیا، میری بیٹی انٹرنیٹ یوز کرتی ہے، میری بیٹی انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے کیفے پہ جاتی ہے، تنہا نکلتی ہے، کالج میں خود جاتی ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود جاتی ہے، اپنے معاملات میں آزاد ہے۔ یہ آزاد مادر پیتر آزاد معاشرہ یہودیوں کا ہے، یہی معاشرہ مسلمانوں کا بن چکا ہے۔ اور آقا نے فرمایا تھا جو یہود و نصارہ سے مشابہت کرے گا محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت میں آقا فرماتے ہیں لیس منا من عمل بالسنت غیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی سنت پہ عمل کرے۔ میری باتیں کڑوی ہو تو مجھے معاف کر دینا، نہ بھی کرو گے تو قربانی کی کھالیں مانگنے کے لیے میں نہیں آیا، چندے اکٹھے کرنے کے لیے میں نہیں آیا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ذرا زندگی پہ نظر دوڑاؤ۔ بسنت کے تہوار میں ہندوؤں کے شریک ہونے والوں، لاہور کے ہوٹلوں کی چھتیں بک ہوتی ہیں، بسنت کا تہوار باقاعدہ طور پہ منایا جاتا ہے، ہندو بھی ایک دوسرے پہ پیلا رنگ پھینک رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا بھی پیلا رنگ پھینک رہا ہے۔ یہ بسنت کا تہوار محمد کی سنت ہے یا ہندو کی سنت ہے؟ یہ شادی والے دن دلہے کے سر پہ صحرا، یہ جوتی چھپائی کی رسم، یہ دودھ پلائی کی رسم، یہ سالی کے ساتھ اٹکے لیے، یہ مہندی ابٹن کی رسمیں، یہ عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع، یہ زنخوں کے ڈانس، یہ تصور، یہ جہیز کی لعنت کا تصور، یہ محمدی ہے، یہ میڈ ان انڈیا ہے۔ اور آقا فرما رہے ہیں جس نے ہمارے غیر کی سنتوں پہ عمل کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اب تو نوجوان نسل کی بربادی کی کیفیت، آپ نے اکثر مرد دیکھے ہوں گے نوجوان، ان کے کانوں پہ نظر ڈالو تو اس میں بالیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کی گردن پہ دیکھو تو چٹیا یا پونی بندھی ہوئی ہے۔ کفار کی اندھی تقلید کی یہ کیفیت ہے، اگر کسی فلم کے اندر جس کو ہیرو کہا جاتا ہے، جو کردار میں زیرو ہے، اس کے گھٹنے سے پینٹ کا ٹکڑا کٹا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، صبح نوجوان نسل خود کینچی سے کاٹ کے بازار میں آ جاتی ہے، وہ جی فلاں کو دیکھا تھا، عامر خان کو دیکھا تھا اس نے ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا ہے، فلاں خان کو دیکھا تھا اس نے کان کے اندر بالی پہنی ہوئی ہے، فلاں کو دیکھا تھا وہ یوں کرتا تھا، فلاں کو دیکھا تھا وہ یوں کرتا تھا۔ ارے تیری نظر محمد کی سیرت پہ پڑتی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نہ بھولنا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ بھولنا، نوجوان نسل کی بربادی کے اندر بوڑھے باپ کا بڑا کردار ہے، ماں کا بڑا کردار ہے۔ جب یہ اپنے بچوں کے سامنے ڈش انٹینے کی لعنت لا کے رکھتے ہیں، انڈین فلمیں، پاکستانی فلمیں، انگریزی فلمیں سجاتے ہیں، ان کے کمروں میں گانوں اور میوزک کی آواز گونجتی ہے، یہ انہیں محمد کی سنتیں نہیں بتاتی، یہ کفار کی اندھی تقلید بتاتی ہے۔ اور نبی برات کر رہے، ہماری برات ہے اس سے، نفرت ہے اس سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیر کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ روکیے اللہ کے لیے، اپنے گھروں کو برباد ہونے سے روکیے۔ آپ نے اپنے ملکوں میں پکی قبریں، قبروں پہ بنے ہوئے قبے، قبوں پہ بیٹھے ہوئے مخدوم اور ڈوم، قبروں کے مجاور، جدی نشین، سجادہ نشین نہیں دیکھے؟ کیا یہ سنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا کے تو آخری لمحات ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے، عائشہ فرماتی ہے میرے آقا کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، لعنت اللہ الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تیری لعنت پر سے یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اے آقا، اے رحمت للعالمین، یہود و نصارہ پہ لعنتیں کیوں برسا رہے ہو؟ آقا جرم بیان کرتے ہیں، وفات کے آخری لمحات ہیں، کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ کے بنایا۔ یہ سنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے؟ پکی قبریں بنانا، قبروں پہ قبے بنانا، اس پہ چادریں چڑھانا، اس پہ عرس اور میلے لگانا، اس پہ سجادہ نشین، جدی نشین بچھانا،
یہ سنت محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار کی سنت ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کتنے ہیں وہ جو آپ کو اپنے گھروں پہ دعوت دیتے ہیں، آج ہمارا بیٹا 5 سال کا ہو گیا، اس کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، آپ بھی اس دعوت میں ضرور آنا۔ یہ برتھ ڈے کی لعنت، یہ برسی کی رسم، یہ چہلم کی لعنت، یہ آپ کو کس نے دی؟ یہ میڈ ان مدینہ ہے یا میڈ ان انڈیا پاکستان ہے؟ اللہ کے لیے ان حدیثوں کو سنیے، سن کے سبحان اللہ کہہ کر نہ اٹھیے، زندگی کے اندر انقلاب لے کر آئیے۔ اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کا دن ہو، آقا حوض کوثر پہ بیٹھے ہو، ہم آقا کے پاس جائیں، پانی کا سوال کریں، وہ پانی جس کا رنگ دودھ کا ہے، جو میٹھا شہد سے زیادہ ہے، اور جو آقا کے ہاتھ سے ایک جام پیے گا جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہمارے حبیب کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا۔ اگر جی چاہتا ہے حشر کی گرمی میں محمدی ہاتھوں سے پانی پینا، تو آج اپنی زندگی کو پڑھو، اپنی بیویوں کی زندگی کو دیکھو، اپنی آل اولاد کی طرف نظر دوڑاؤ، اپنے معاشرے پر نظر دوڑاؤ، کتنی وہ طریقے، کتنے وہ راستے، کتنے وہ عمل، کتنے وہ کام ہیں جو مدینے والے نے نہیں دیے، جو یا نیو یارک سے آئے ہیں، یا دلی سے آئے ہیں، یا ریونڈ سے آئے ہیں، یا کوفے سے آئے ہیں، جو محمدی نہیں ہیں۔ ان سارے عملوں سے برات کا اعلان کرو اور رنگ جاؤ عرش والے کے رنگ میں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ کہ اللہ کے رنگ سے پیارا رنگ کسی کا نہیں ہے۔ نظر اٹھائیں لوگ، انگلی اٹھائیں آپ کی طرف، ارے چلتا پھرتا مسلمان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، یہ کاروبار میں بھی مسلمان، یہ معاملات میں بھی مسلمان، یہ شادی میں بھی مسلمان، یہ بیاہ میں بھی مسلمان، یہ غمی میں بھی مسلمان، یہ کلام میں بھی مسلمان، یہ زبان استعمال کرنے میں بھی مسلمان، یہ نماز میں بھی مسلمان، ایک ایک عمل کے اندر اس کے اندر سے اسلام کی روحانیت ٹپکتی ہے۔ اور اگر آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، فصلی بٹیرے آپ نے دیکھے، گندم کا سیزن آتا ہے تو فصل میں بٹیرے آ جاتے ہیں، گندم کٹ جاتی ہے بٹیرے بھاگ جاتے ہیں۔ فصلی بٹیروں کی طرح مسلمان نہ بنیے کہ سیزن آیا رمضان کا مسلمان بن گئے، سیزن چلا گیا تو پھر جو تھے وہی بن گئے۔ اپنی زندگیوں کو بدل کر محمدی اعمال کو اپنے اندر داخل کیجئے۔ چوتھا وہ بد نصیب جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں لیس منا من سحر او سحر له، وہ ہم میں سے نہیں جو جادو کرے یا جادو کروائے۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والے کا محمد کریم سے رشتہ نہیں ہے۔ اور یہ لعنت ہمارے گھروں کے اندر کتنی عام ہو چکی ہے۔ حسد کی آگ میں جلنے والے اس جادو کی لعنت میں کتنے گرفتار ہیں۔ ساس بہو کے خلاف کرواتی ہے، بہو ساس کے خلاف کرواتی ہے، سسرال والے میکے والوں کے خلاف، میکے والے سسرالیوں کے خلاف، خونی رشتے ایک دوسرے کے خلاف، عزتوں کے بھی جنازے، مال کے بھی بیڑا غرق۔ اور آقا فرما رہے ہیں جو جادو کرے یا جادو کروائے، وہ دونوں ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پیارے حبیب نے فرمایا لیس منا من تسحر او تسحر له، جادو کرنے والا کروانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اور سب سے پہلے جن 2 گناہوں کو آقا نے بیان کیا وہ 2 گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا۔ یہ جادو ہلاکت ہے، یہ جادو تباہی ہے، یہ جادو بربادی ہے۔ ہر گناہ کرنے والے کو اجازت ہے کہ وہ توبہ تائب ہو جائے، معافی مانگ لے، لیکن شریعت اسلام جادوگر کو معافی کی مہلت نہیں دیتی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا اپنے عمال کو خط لکھتے ہیں، آرڈر جاری کرتے ہیں کہ تم جس جادوگر کو دیکھو، جادوگرنی کو دیکھو، ان کو قتل کر ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يدخلون الجنہ،
تین بدنصیب جنت میں نہیں جا سکیں گے، مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر۔ وہ تین کون ہیں؟ شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا۔ کتنے وہ بدنصیب ہیں، 6 مہینے ہو گئے بیویوں کی باتوں میں آ کر ماں سے ناراض ہیں، ماں کو فون کر کے بھی حالت نہیں پوچھتے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، وہ ماں جس نے اپنے خون میں سے اس کو خوراک دی، وہ ماں جو اس کی گندگی کو دھوتی رہی، جو ماں یہ بیمار ہو جاتا ساری رات روتا رہتا، ماں اس کے غم میں ساری رات روتی رہتی، وہ ماں اس کو خشک جگہ پہ سلاتی، خود گیلی جگہ پہ سوتی، وہ ماں وہ ماں وہ ماں کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا آقا سے پوچھتا ہے، آقا بوڑھی ماں کو حج کرا رہا ہوں، اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا جواب میں فرماتے ہیں، تو جب اس کے پیٹ میں تھا تو ہلتا تھا، اس کو تکلیف ہوتی تھی، وہ تکلیف کی ایک درد کا بدلہ بھی تو ابھی تک ادا نہیں کر سکا۔ ارے بیوی مر جائے اور مل جاتی ہے، طلاق دے دو اور مل جاتی ہے، اگر ماں مر جائے تو اور نہیں ملتی۔ کتنے بدنصیب ہیں جو بیویوں کے پیچھے لگ کر، جو سسرالیوں کے پیچھے لگ کر، جو قوم کے پیچھے، برادری کے پیچھے، دوستوں کے پیچھے لگ کر ماں سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل، یہ رحم اللہ کی عرش سے لٹکا ہوا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ جو مجھے ملائے تو اس کو ملا، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے۔ شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا اور جادوگر کی تصدیق کرنے والا، یہ تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان کے خلاف اتنی سخت وعید ہے اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، جس نے ستاروں کا علم حاصل کیا، علم نجوم حاصل کیا، اس نے جادو کا ایک علم کا شعبہ حاصل کیا۔ پڑھ لیجئے سنڈے میگزین انڈیا پاکستان کے، بنگالی بابا، عامل بابا، رضوی بابا، کالے علم کا ماہر، کاٹ پلٹ کا ماہر، سفلی علم کا ماہر، نوری علم کا ماہر۔ اور اگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو کیو ٹی وی کی خبیث نشریات کو دیکھ لیجئے۔ سائل سوال کرتا ہے، کیو ٹی وی کا بشیر قادری مفتی جواب دیتا ہے، علم اعداد کی روشنی پہ آپ پہ بندش ہے، آپ پہ جادو ہے، آپ پہ ٹونا ہے، آپ پہ تعویذ ہے، اسپیشل خط لکھو، ہم تعویذ لکھ کر بھیجیں گے۔ یہ علم نجوم، یہ علم اعداد، یہ ستاروں کا علم محمد کریم فرما رہے ہیں، جو علم ستاروں کو سیکھتا ہے، علم النجوم کو سیکھتا ہے، یہ جادوگری سیکھ رہا ہے، اور جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اور یہ بیماری کتنی پھیل چکی، پورا پیج چھپتا ہے، انڈیا کا تو نہیں پتا، لاہور سے چھپنے والے اخبارات کے پیج ہم نے دیکھے ہیں۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ تاریخ پیدائش کے حوالے سے ستاروں کا پورا تعلق بنا کے اس میں لکھا ہوا، آپ فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوئے تو آپ کا ستارہ وہ ہے، فلاں کا وہ ہے، فلاں کا وہ ہے، اس کو اس ہفتے مصیبت آنی ہے، اس کو اس ہفتے یہ ہونا ہے، اس کو اس ہفتے یہ ہونا ہے۔ جو لوگوں کی تقدیریں بیان کرتا ہے، خود اس کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ لاہور کی سڑکوں پہ بیٹھا ہوا گھوڑے اور گدھے کی لیدیں اس کے منہ میں جا رہی ہیں، گندی مٹی اس کے منہ پہ پڑ رہی ہے۔ ارے غیروں کی تقدیر بدلنے والے، اپنے لیے کوئی اچھی دکان ہی کھول کے بیٹھ جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں، اور قرآن حکیم جادوگر کے کافر ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ سنیے، مالک فرماتا ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین نے کفر کیا۔ وہ کفر کیا لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب تو جادوگری سیکھنے کے لیے باقاعدہ چینل ہیں، باقاعدہ ٹیلی ویژن ہے، باقاعدہ اخبارات ہیں، باقاعدہ اس کی تعلیم ہے۔ پروفیسر نجومی بابا 40 ملکوں کا کامیاب دورہ کرنے کے بعد آج آپ کے شہر میں، پڑھا ہوگا اپنے اخبار میں، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سعودیہ، مصر، کویت، انڈیا، سارے پھر کے اج ملتان چ بڑے ہیں۔ تے اس چوڑ نو ویکھو تے کول پاسپورٹ بھی نہیں ہونا،
یہ جھوٹ کا پلندہ باندھنے والا، اگر تحقیق کرو گے پاسپورٹ بھی نہیں اس نے بنایا ہوگا، لوگوں کے مال اینٹھنے کے لیے جھوٹا آوازہ بلند کرتا ہے کہ میں 200 سالہ خاندانی جادوگری کا علم رکھتا ہوں، میں کاٹ پلٹ کا بڑا ماہر ہوں، میں نوری سفلی سارے جانتا ہوں، کالا جادو، میٹھا جادو، سچا جادو، سفید جادو، سارا کچھ جانتا ہوں، جو چاہو سو پوچھو۔ وہ تمنا پوری نہ ہو، وہ تمنا ہی کیا، ایک دفعہ آئیے، ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم پیسے نہیں لیتے، ہدیہ لیتے ہیں، کام پہلے ہدیہ بعد میں، یہ سارے اخباری اعلانات آپ نے سنے ہوں گے۔ اور عمر ابن فاروق کہتے ہیں، ابن خطاب فرماتے ہیں ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، جو جادوگرنی نظر آئے اس کی گردن کو کاٹ ڈالو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جادو اتنا شیطانی اثر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی نے جادو کیا۔ کئی ظالم نبی پہ ہونے والے اس جادو کا انکار کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سحر رسول اللہ رجل من بنی زریق یقال له لبید بن الاعصم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زریق قبیلہ کا لبید نام کا یہودی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اور یہاں پہ یہ نکتہ بھی یاد رکھیے، دین کے سارے معاملات میں محمد کریم کی حفاظت کس نے کی؟ مالک عز و جل۔ روحانی اور دینی کیفیات میں اللہ نے اپنے نبی پر پہرے دیے، نبی کی حفاظت فرمائی۔ اس کے اس شیطانی جادو کا اثر آپ کی دنیاوی زندگی میں ہوا، آپ سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا اور وہ کام آپ نے نہ کیا ہوتا، دنیاوی معاملات میں آپ کے دل کے اندر وسوسہ آتا۔ حضرت عائشہ اس کو بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کان یرا انه یأتی النساء ولا یأتیہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ کو یہ گمان ہوتا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس سے ہو آیا، حالانکہ آپ کسی کے پاس نہ گئے ہوتے۔ دنیاوی معاملات میں آپ پر اثر ہوا، وگرنہ دین کے معاملے میں، روحانیت میں، دین میں، وحی میں اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کی۔ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ بن جائے وہ کرے کیا؟ قرآن سے اس کا علاج کرے۔ آقا نے فرمایا جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے اذکار پڑھو، گھر سے نکلنے کے اذکار پڑھو، کھانے کے وقت کی دعائیں یاد کرو، بیوی کے قریب جانے کی دعائیں یاد کرو، ایک ایک اذکار کو یاد کر کے اس پہ عمل کرو۔ یہ اذکار آپ کے اور جادو کے درمیان ایک آڑ بن جائیں گے۔ اور وگرنہ کسی کی طرف رجوع کرنا ہو تو رجوع کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھو جس سے میں علاج کروانے کے لیے جا رہا ہوں، دم کروانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ موحد ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ سنتی ہے۔ اگر یہ اہل سنت ہے، یہ موحد ہے، یہ سلفی عالم ہے، جائیے اس سے علاج کروائیے۔ اور اگر وہ قادری صاحب ہیں، نورانی صاحب ہیں، قاسمی صاحب ہیں تو 6 فٹ سے سلام کر لیجئے۔ آپ کی زندگی اس جادو کی وجہ سے اگر خراب ہو رہی ہے، اس مشرک سے دم کروانے کے بعد آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس مشرک سے تعویذ لینے کے بعد یا کیوں ٹیلی ویژن پہ استخارے والے مفتی بشیر قادری کو فون کرنے کے بعد، اس کی باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد اب تو دنیا بگڑ رہی ہے، پھر آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بد نصیب کا ذکر کرتے ہوئے برات کا اعلان کر رہے ہیں، فلیس منا کی آواز سنا رہے ہیں۔ وہ کون؟ آپ نے فرمایا لیس منا من تکہن او تکہین لہ، وہ ہم میں سے نہیں جس کے لیے کہانت کی جائے، کہانت کرنے والا اور جس کے لیے کی جاتی ہے، یہ دونوں ہم سے نہیں ہیں۔ ان نجومیوں کا آپ سے تعلق نہیں، یہ کاہن، یہ نجومی، یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجومیوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیسوا بشیء، یہ کچھ نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ من گھڑت باتیں کرنے والے، یہ کچھ نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات یہ نجومی، یہ کاہن کچھ ایسی خبریں بھی دیتے ہیں جو سچی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جن فرشتوں سے باتیں اچک لیتے ہیں، فرشتے جب اترتے ہیں بادلوں میں آتے ہیں، اللہ کے کلام کی آپس میں ذکر کرتے ہیں، یہ جن وہاں سے اچک کے بھاگتا ہے، اپنے چیلے کو، عامل بابا کو، بنگالی بابا کو آ کے نیچے بتاتا ہے، یہ بنگالی بابا اس میں ایک سچ اور 100 جھوٹ ملا کے پبلک میں مشہور کر دیتا ہے۔
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جنات کا، شیاطین کا اس کلام کے اچھکنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ اب ان کی جتنی باتیں ہیں وہ سب اٹکل پچو، جھوٹ، اپنے پاس سے ہوائی فائر ہیں، اپنے بات بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں۔ ان کے پاس جانے والے یہ ہاتھوں کی لکیریں بولتی ہیں، سنا ہوگا آپ نے، ہاں جی ہاتھ کی لکیر، دکھاؤ جی آپ کی ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں۔ آپ کی ہاتھ کی لکیریں بول کے بتائے گا آپ کی اتنی شادی ہوگی، آپ کی اتنی اولاد ہوگی، آپ کا یہ کاروبار ہوگا، آپ کا فلاں ہوگا۔ یہ ساری باتیں یہ نجومیوں کی، کاہنوں کی باتیں ہیں۔ اب جو اس کی تصدیق کر دے، جو ان کی بات مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن تک کاہن کی بات کی تصدیق کرنے والے کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ استخارے کا پروگرام سن لیجئے، یہ غیب دانی کے دعوے دار کیوں ٹی وی پہ بیٹھ کے استخارے کے نام پہ کتنا شرک پھیلاتے ہیں۔ ٹیلی فون کال آتی ہے، میں فلاں ملک سے بول رہا یا فلاں ملک سے بول رہی، یہ سننے والا کراچی یا دبئی میں بیٹھا ہے، کال کرنے والا انڈیا پاکستان سے کر رہا ہے، کوئی کویت سے کر رہا ہے، کوئی جدہ سے کر رہا ہے۔ وہ کہتے جی میں فلاں جگہ پہ دکان کھولنا چاہتا ہوں، تو آپ استخارہ کر کے بتائیے میرا کام کیسا رہے گا۔ بے وقوف، استخارہ تو نے اللہ سے کرنا ہے یا اس نے تیرے لیے کرنا ہے؟ وہ ایک کال سن کے ساری ہسٹری بتا دیتا ہے، آپ کے لیے یہ کاروبار ٹھیک رہے گا، آپ کے لیے یہ خراب رہے گا، آپ پر جادو ہے، آپ پہ ٹونا ہے، آپ پہ تعویذ ہے، آپ پہ بندش ہے۔ یہ غیب دانی کی بات اس شیطان تک کس نے پہنچائی؟ یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والا، یہ نجومی ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شیطان کا پجاری ہے۔ اور اگر اس کی بات کی تصدیق کر دی جائے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آقا کا فرمان سنیے، جو کسی کاہن کے پاس گیا، اس کی تصدیق کی، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے محمد پہ نازل ہونے والی شریعت کا کفر کر دیا۔ اور یہ کاہن، یہ نجومی، ان کا کاروبار، ان کی کمائی کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو مسعود کی روایت ہے صحیح بخاری میں، نہا عن ثمن الکلب، اللہ کے نبی نے کتے کی قیمت لینے سے منع کیا، ومہر البغی، بدکار کی کمائی سے منع کیا، وحلوان الکاہن، اور نجومی کی مٹھائی شیرنی آمدنی سے منع کیا کہ یہ حرام ہے، یہ گندی چیزیں ہیں۔ نجومی کی کمائی حرام کی کمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس جائے یا ٹیلی ویژن کے استخارے کو فون کر کے اپنی باتیں پوچھے اور پھر ان کی تصدیق کرے، اس غیب دان کی باتوں کی تصدیق کرنے والے پر اللہ کی طرف سے کیا لعنت برستی ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے اس نے محمد کی شریعت کا انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر لہ، وہ ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی کی جائے۔ آج کوٹھے تے کہاں بولن ڈیا سی خیر نہیں، آج رات الو آ کر ہماری بیڑی پہ بیٹھا تھا اور بڑا چیخا تھا، کچھ ہونے والا ہے۔ آج ہاتھ میں سے پیڑا بار بار گر رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ کوا کوٹھے پہ بول رہا ہے، مہمان آنے والے ہیں۔ شیخ صاحب سوٹ کیس پکڑا ہوا باہر جا رہے ہیں سفر پہ، اچانک منہ لٹکا کے کر دے، بی بی کہتی کی ہویا؟ تسی تے لاہور جان لگے سو؟ تینوں کی دساں کالی بلی اگوں لنگ گئی، قربان جاواں تیرے ایمان سے، کالی بلی آگے سے گزر گئی۔ تو تیرے اندر اللہ کا اتنا بھی ڈر نہیں ہے جتنا بلی کا ڈر ہے؟ کہا جی بس 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 بلی گزر گئی۔ بابا جی نے کہا تھا، عامل بابا بنگالی بابا صاحب نے، جے بلی اگو لنگ جوے اگو کتا آگے لگ بے گا، بلی گزر جائے تو بس وہ کام ٹھیک نہیں۔ یہ بدشگونی کبھی الو سے، کبھی بلی سے، کبھی ماہ سفر سے، یہ کرنے والے سے اللہ کے نبی برات کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس کے لیے بدشگونی کی جائے، جو بدشگونی لے یا اس کے لیے بدشگونی کی جائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ کفار ایسے کیا کرتے تھے، سفر سے پہلے پرندہ اڑاتے، دائیں طرف چلا گیا تو سمجھتے سفر مبارک ہے، بائیں طرف چلا گیا تو کہتے نہیں آج نہیں خیر۔ صحابی کہتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے کہا آقا میں نیا نیا مسلمان ہوں، میں نیا نیا مسلمان ہوں آقا،
ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، بدشگونی والوں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فلا تأتیہم، تو ان کے پاس نہ جایا کر۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک وہم ہے، یہ تو ایک وہم ہے جو لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ کسی بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رکنا نہیں چاہیے۔ آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہو، آپ اللہ سے دعا کر کے جاؤ، اللہ سے مانگ کر جاؤ، نماز پڑھ کے جاؤ، خیر کی کام کر کے جاؤ، صدقہ کر کے جاؤ، جو مرضی کرو، دین کی اللہ پر بھروسہ کرو۔ لیکن کسی وجہ سے آپ رک گئے اور وہ وجہ اسلام میں بیان نہیں ہے، وہ کسی جانور سے ڈر گئے یا پرندے سے ڈر گئے، کسی کے آنے سے ڈر گئے۔ ہم کہتے ہیں نا جی، اکثر آپ نے جملہ عام روٹین میں سنا ہوگا، آج صبح صبح اس منحوس کا چہرہ دیکھے، آج سارا دن بس اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں کیسا گزرے گا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جس سے تھوڑی سی لڑائی جھگڑا ہو، وہ صبح صبح میں کہا السلام علیکم، کہنا بس تیرا منہ دیکھ لیا، پتہ نہیں دن کی مدد لگنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارے جو کچھ ہونا ہے آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، قلم خشک ہو گئی ہے، اب اللہ سے دعا کرو، خیر مانگو اور اپنے کام پہ جاؤ، کسی بدشگونی کی وجہ سے نہیں رکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا لیس منا من انتہب او سلب او اشار بالسلب، جس نے زبردستی مال لیا، زبردستی مال چھینا، یا مال چھیننے کے لیے رہنمائی کی یا اشارہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لوگوں کے مالوں پہ ڈاکہ ڈالنے والوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے کسی کا مال چھینا، مال جھپٹا، مال چھیننے کے لیے رہنمائی کی یا اشارہ کیا کہ آج نا ہمیں تنخواہ مل گئی ہے، اگر میں چوری کروں گا تو کمرے کے اندر سے سب کو پتہ لگے گا ہے اور تلاشی لے لی جائے گی، تو باہروں آ کے نا او جڑا بریف کہتے نا بس باج ادے کر لیں گے، اشارہ کر کے نکل جائے۔ اب مال چھیننے کے لیے اشارہ کرنے والا، مال چھیننے والا، مال چھیننے کی رہنمائی کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے من انتہب فلیس منا، جس نے زبردستی مال چھینا وہ ہم میں سے نہیں۔ امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من انتہب کا معنی بیان کرتے ہوئے ای ما لا یجوز له اخذه قہرا جہرا، جو مال اس کے لیے لینا زبردستی جائز نہیں ہے، اس کو چھیننے والے سے اللہ کے نبی برات کر رہے ہیں۔ ہم بھی کتنے لوگوں کا مال چھینتے ہیں، ذرا غور کرنا۔ بہن کا دل نرم ہوتا ہے نا بھائی کے لیے، اور جب باپ مر جائے وراثت تقسیم ہوتے ہوئے پتہ ہے اس بہن نے لینی ہے یا میرا بہنوئی نہیں چھوڑے گا، تو اب کاغذات پہ جاتے ہیں سائن کروانے کے لیے، بہن یہ مال ہے، یہ زمین ہے، یہ ترکہ اور وراثت ہے، تیرے سامنے دو باتیں ہیں، یا مال کو پسند کر لے یا بھائی کو، اگر وراثت میں حصہ لے گی میں ساری عمر تجھ سے نہیں ملوں گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر مجھ سے ملنا ہے پھر ابا جی جو چھاڑ کے میں دے جا۔ یہ اللہ نے حق نہیں رکھا، یہ تیری بہن کا حق اللہ نے نہیں رکھا، تیری بیٹیوں کا حق اللہ نے نہیں رکھا، اس کو زبردستی چھینتے ہو، ان کو کمزور کر کے، ان کو ڈرا دھمکا کے۔ یا کچھ بیچارے ایسے ہیں، بڑا بھائی جاتا ہے فیکٹری بیچنے کے لیے، چھوٹا بھائی ادب و احترام میں سائن کر دیتا ہے کہ عدالت میں ایک دفعہ جا کے سیل ہو جائے، بعد میں تقسیم ہوگی تو میرا حصہ بھائی دے ہی دے گا، اور وہ بڑا بھائی سارا کو جیب میں ڈال کے دو نکل جاتا ہے پتلی گلی سے۔ یہ مال چھیننے کی مختلف شکلیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتا ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل دون ماله فهو شہید، جو اپنا مال بچاتے ہوئے لڑے اور مارا جائے وہ شہید ہے۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں ہے اگر کوئی مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو اپنا مال نہ دو۔ کہا اگر وہ لڑائی کرے تو کیا کروں؟ کہا پھر تو بھی اس سے لڑائی کر۔ کہا اگر لڑتے ہوئے میں مارا جاؤں تو فرمایا تو شہید ہے۔ کہا اللہ کے نبی اگر میں لڑتے لڑتے اس ڈاکو کو میں مار دوں جو مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، میرا وار چل گیا، میں نے اس کو مار دیا، فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے جو تیرا مال چھین رہا ہے، اور تو اگر بچاتے بچاتے مر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے شہید ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعده من النار، جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کا وہ مالک نہیں ہے، کسی ایسے مال پر اپنا حق جتا رہا ہے جو مال اس کا نہیں، جو حق اس کا نہیں، تو یہ دعویٰ کرنے والا نبی فرماتے ہم میں سے نہیں، اور یہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بناتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے، اناج کے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، آپ کی انگلیاں گیلی ہوگی۔ آپ نے صحابی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش آئی تھی جس سے غلہ گیلا ہو گیا تو میں نے سوکھا اوپر کر دیا، گیلا نیچے رہنے دیا۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے، تو گیلے کو الگ رکھ دے، خشک کو الگ رکھ دے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ فراڈ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من غشنا فلیس منا، صحیح بخاری میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی جب میں خرید و فروخت کرتا ہوں میرے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب خرید و فروخت کرے اس وقت کہہ دیا کر کہ خرید و فروخت میں کوئی دھوکہ نہیں، اگر تجھ سے دھوکہ ہو جائے تو تجھے حق ہے کہ تو اس مال کو واپس لوٹا دے۔ یہ تو غلے اور اناج کی باتیں تھی۔ آج ملاوٹ دین اسلام کے اندر کر دی گئی ہے۔ یہ تو غلے اور اناج میں ملاوٹ کرنے والے سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، اور آج دین کی دعوت کو ملاوٹی کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی توحید میں شرک کو ملایا گیا، رسول اللہ کی سنت میں اندھی تقلید کو ملایا گیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر پیروں اور فقیروں کو اتنا بلند کیا کہ نبی کی سنت چھوٹی لگتی ہے، بابے کا حکم بڑا لگتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس موضوع کو پورا کریں گے۔ وہ بد نصیب جن کا ذکر رہ گیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، موقع دیا، تو اگلی ملاقات میں اس کو بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ایک بھائی کے والد بیمار ہیں، انہوں نے بیماری کی دوری کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ سب اہل ایمان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو مومنین میں سے فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے اللہ ہر مواحد کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک آدمی جماعت میں رکوع کے اندر ملتا ہے تو کیا وہ پوری رکعت پا لیتا ہے یا آخر میں دوبارہ ادا کرے گا؟ مسئلہ اختلافی ہے کہ رکوع میں ملنے والے کی نماز رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں علماء کے دو گروہ ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ جو رکوع میں ملتا ہے اس کو اپنی رکعت دہرانی چاہیے، اس کی سورۃ فاتحہ رہ گئی، یہ رکن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فاتحہ نہیں پڑھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔ پاکستان انڈیا میں رمضان میں جب وطر کی جماعت ہوتی ہے تو وہاں 2 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے، تشہد کر کے پھر 1 رکعت ہوتی ہے، جبکہ سنت سے یہ ثابت نہیں، تو کیا اس امام کے پیچھے اس طریقے سے پڑھ لیں یا اپنا الگ وطر ادا کریں؟ وطر کا سنت طریقہ یہی ہے جب 3 وطر اکٹھے پڑھے جائیں تو پھر درمیانی تشہد میں نہیں بیٹھنا، پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی کھڑی ہو گئی، اور آخری تشہد کرنا۔ عجیب بات ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ثابت ہیں وہاں عمل نہیں کرنا، اور جہاں ثابت نہیں ہے وہاں ٹوچ لگانا ہے اپنی طرف سے۔ رکوع میں جاتے ہوئے رفعین سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے صحیح حدیث کے مطابق رفعین ثابت ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہوتے ہوئے رفعین ثابت ہے، جہاں ثابت ہے وہاں کہیں گے اجی یہ رفعین کرنا مکھیاں اڑانا ہے، سنا ہوگا اجی آپ نہیں جانتے یہ رفعین اس لیے ہوتی تھی کہ اس وقت نا بت لوگ لے کر آتے تھے، ان سے کوئی پوچھے جماعت سے نماز تو مدینے میں فرض ہوئی، بتوں والی پارٹی مکے میں رہ گئی تھی، ایتھے بت تو سپلائی کرتا رہے، یہاں بت کون دیتا رہا؟ بت والی پارٹی مکے میں رہ گئی، مدینے میں جماعت سے نماز فرض ہوئی۔ اچھا اگر بت تھا بھی صحیح، اس سے زیادہ بڑا تو بت نہیں ہوگا نا، یہ دیکھو یہ بت شریف یہاں آ گیا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ایویں کر دینے نا، یہ کرنے والے تو سنت کے مطابق چھوڑے ہیں، اور یہ اب وہ پہلی کرنے سے بت گرا یا نہیں گرا؟ جب پہلی سے بت گر گیا اس کو بھی چھوڑ دو، یہ کیوں کرتے ہو؟ جہاں حدیث رسول ہے وہاں عمل نہیں کرنا، اور جہاں نہیں ہے تو تیسری رکعت میں وتر میں کھڑے کھڑے قنوت پڑھنے سے پہلے رفعین کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کوئی حدیث دکھا دے ہمیں اس کی، جس کا ثبوت نہیں ہے وہاں اپنے پاس سے بنا لی، اور جہاں ثبوت ہے وہاں نہیں کرتے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے شرط ہے کہ امام مواحد ہو، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مواحد کے پیچھے نماز پڑھیے۔ کیا سونے کی چین پیر میں پہن سکتے ہیں؟ سونا مرد کے لیے حرام ہے، عورت سونے کی زینت کی جو چیزیں پہننے چاہیں پہن سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ کسی کے مرنے پر اس کے نام پر غریب لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کے نام پہ قرآن خوانی کرنا
ثواب کے لیے کیا یہ جائز ہے؟ اگر اس کام میں ثواب ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کے مرنے پر نہ کام کرتے؟ یہ ابراہیم کی وفات پہ یہ کام نہ کرتے؟ عثمان کی 2 بیوییں اپنی 2 بیٹیوں کے مرنے پہ یہ کام نہ کرتے؟ یہ طریقہ صحابہ میں نہ آتا؟ بھائی یہ مسئلہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ مولوی نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے کاروبار بنایا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا یا نہیں؟ اور ادھر باپ مر گیا، ادھر مولوی صاحب پہنچ گئے، پہلے دن کا ختم، دوسرے کا ختم، تیسرے کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم، پھر اب 40 دن تک مولوی کو بہترین روٹی ملتی ہے نا، بہترین اس کا دھندا چلتا ہے۔ اللہ کرے گا انہیں کوئی اور مر جائے گا، اس کا کام چلتا رہے گا۔ کوئی مر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعائے خیر کرو، دعائے خیر کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے مغفرت کا سوال کرو، یہ سنت سے ثابت عمل ہے۔ باقی یہ اصال ثواب، یہ قرآن خوانی، یہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد، یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ 4 سنت ایک سلام سے پڑھنا، جی 4 رکعت اکٹھی پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نفلی نماز 2 کر کے پڑھی جائے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک۔